السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کے کتاب کے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے سبق اخلاق حسنہ کا خلاصہ پڑھایا، پیشکش کے مطابق خلاصہ لکھنا سکھایا، جبکہ آج کی ویڈیو میں سبق اخلاق حسنہ کے سوال نمبر 7 نثر پارے کی تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ بورڈ کے امتحان میں 10 نمبر کا ایک سوال آتا ہے جس میں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، نثر پارے دیے جاتے ہیں اور حوالہ جات کے ساتھ ان نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حصہ نظم میں یا حصہ غزل میں سے اشعار آتے ہیں اور اشعار کی تشریح کی جاتی ہے۔ اشعار کی تشریح کا بھی 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو اسی طرح پیراگراف یا نثر پارے کی تشریح کا بھی 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، لیکن نثر پارے کی تشریح اور اشعار کی تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں درست پیشکش کے ساتھ انتہائی آسان الفاظ میں اور متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ بھی نثر پارے کی تشریح کرنا آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی۔ لہٰذا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آئیے نثر پارے کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مین ہیڈنگ نثر پارے کی تشریح کی دینی ہے، اس کے بعد سوال لکھ کے سوال کا حوالہ دینا ہے، درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں، مصنف کا نام اور سبق کا نام بھی دیں۔ اس کے بعد پیراگراف لکھنا ہے، تو پیراگراف چونکہ اپنے سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ پیراگراف سامنے ہو تو اس پیراگراف کو دیکھ کر ہی تشریح کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہمارے پاس سوالیہ پیپر کوسچن پیپر موجود ہوتا ہے جس پر پیراگراف مکمل لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو پیپر میں مکمل پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ وقت ضائع ہوتا ہے، لہٰذا آپ پیراگراف کا حوالہ دے دیں جس میں آپ پیراگراف کے شروع کے 2-3 الفاظ اور آخر کے 2-3 الفاظ لکھ دیں۔ اسی طرح یہ پیراگراف سبق اخلاق حسنہ جو شامل نصاب اردو کی شامل نصاب کتاب کے تیسرا پیراگراف ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکشی یعنی محنت کرنے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے پیراگراف کے پہلے 2-3 الفاظ اور آخری چند الفاظ کی مدد سے پیراگراف کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد حوالہ متن لکھنا ہے، متن سے مراد یہ جو متن سے پیراگراف لیا گیا ہے یہی ہے، یعنی یہ متن یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا، کس نے لکھا ہے، تو مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے اور سبق کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہم نے حل لغت کی دینی ہے۔ جس طرح اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کی مدد سے مفہوم لکھا، ہم نے اشعار کی تشریح میں الگ سے کر کے الفاظ کے معنی نہیں لکھے، کیونکہ اشعار کی تشریح کے لیے صرف 2 نمبر مختص ہوتے ہیں، جبکہ پیراگراف کی تشریح کے لیے 5 نمبر ہوتے ہیں، جس میں سے 1 نمبر حوالہ متن کا ہوتا ہے، جبکہ 1 نمبر حل لغت یعنی الفاظ معنی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے الفاظ معنی لکھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کوسچن میں الفاظ حل لغت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ پیراگراف کی تشریح حل لغت کی مدد سے کریں، اس لیے الفاظ معنی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جو پیراگراف تشریح کے لیے سوال میں دیا گیا ہے اس کے مشکل الفاظ ہیں: مہمان نواز، اس کا معنی ہے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے والا، مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے والا، خاطر کرنا، خوش کرنا، مرضی کے موافق کوئی کام کرنا، دیکھ بھال، نگرانی، خبر گیری، فاقہ، بھوکا رہنا، خندق، کھائی، کسی بھی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی کھائی۔ ان الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔
اس کے لیے آپ نے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ نثر پارے کی تشریح کے لیے یہ تیسری مین ہیڈنگ ہے۔ سب سے پہلے حوالہ متن کی ہیڈنگ ایک مین ہیڈنگ آئی، اس کے بعد ہم نے مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھا، پھر حل لغت کی ہیڈنگ دی اور الفاظ معنی کی ہیڈنگ دے کر ہم نے اس میں الفاظ کے معنی لکھے۔ اس کے بعد ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح لکھنی ہے۔ تو الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیراگراف کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ تشریح طلب نثر پارہ سبق اخلاق حسنہ کے تقریباً شروع سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو دیا گیا نثر پارہ ہے یا پیراگراف ہے اس کا تعارف کرانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ چونکہ جو پیراگراف مشق میں شامل ہے یہ سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، یہ تیسرا پیراگراف ہے، تو اس لیے ہم نے شروع میں ایک جملہ لکھا کہ قریباً شروع سے لیا گیا ہے، اور پھر آگے سبق کا تعارف بتایا کہ یہ سبق سید سلیمان ندوی نے اپنی اہم تصنیف رحمت عالم سے اخذ کیا ہے، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں ایک اور جملہ شامل کرنا چاہیے کہ یہ سبق صنف نثر کے لحاظ سے سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی 2 جلدیں ہی تصنیف کی اور پھر اتفاقاً انتقال فرما گئے۔ ان کی رحلت کے بعد پھر سیرت النبی کتاب جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، تو پہلی 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد باقی ماندہ 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے تحریر کی ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی کی تحریر کردہ رحمت عالم کے نام سے یہ اہم تصنیف جو ہے، اسی سے یہ سبق اخلاق حسنہ لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ مرتبے پر تھے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مہربان، رحم دل، سخی اور فیاض تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ یہ چند جملے جو اصل پیراگراف کا تشریح ہے اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا میں نے یہ ایک پیراگراف تعارفی پیراگراف کے طور پر جو تشریح سے پہلے کے واقعات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اب اصل تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ زیر تشریح نثر پارے میں سید سلیمان ندوی جو مصنف ہیں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور جفاکشی کو بیان کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اہم صفات مہمان نوازی اور جفاکشی یعنی محنت کرنے کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمانوں میں مسلم، کافر اور مشرک کا کوئی فرق نہ کرتے، سب کی دیکھ بھال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو خوش رکھتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ بعض اوقات گھر میں موجود کھانا مہمانوں کو پیش کیا جاتا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے۔ اسی طرح مہمانوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، یہاں تک کہ رات کو اٹھ کر ان کی خبرگیری کرتے اور نگرانی کرتے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام اور احترام پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہمان کا اکرام کرتے اور مسلمانوں کو بھی اکرام کرنے کی تلقین کرتے۔ سید سلیمان ندوی کے بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کش تھے، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے،
مثلاً اپنے پھٹے کپڑے سی لیتے، پھٹے جوتے کی مرمت کرتے اور بکریوں کا دودھ دوہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، اپنے اور دوسروں کے کام کرنے میں کوئی ننگ و عار محسوس نہ کرتے۔ مجمع میں جہاں جگہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے۔ مسجد نبوی بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور اپنے علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے مزدور کی حیثیت سے گہری اور چوڑی کھائیاں بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم محنت کش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا۔ اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز، ہے محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ تو یہ ہے سبق اخلاق حسنہ کے نثر پارے کی تشریح، جو میں نے متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ، جس میں ایک متعلقہ شعر جو محنت کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ یہاں محنت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دوست قرار دیا، تو اس سے بھی متعلق ایک حدیث آتی ہے، القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ اس نثر پارے کی تشریح کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام بچے بھی اسی پیشکش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ تشریح کریں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق اخلاق حسنہ کے مشقی سوالات کریں گے کہ سبق کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم نے پیراگراف کی تشریح کی، مشقی سوالات رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔